بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ سورة البینہ کا ترجمہ آغاز سے۔ بنام خدائے الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دو طبقے ہیں جن کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ ایک طبقہ کون سا ہے؟ اہل کتاب، اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ مشرکین، شرک کرنے والے۔ اور یہ زیادہ تر مراد چونکہ مکہ میں نازل ہوئی اس وقت مکہ میں رہنے والے مراد ہیں۔ کہا کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ یہ جو سورہ کا نام ہے البینہ، بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو۔ عدالت میں جب ثبوت پیش کرنا ہو، کسی نے کوئی جا کے دعویٰ کرے تو اس کو کہا جاتا ہے ثبوت لاؤ۔ وہ ثبوت کے جو اس کے دعوے کو سچ ثابت کر دے اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بینہ۔ بین یعنی واضح اور روشن۔ اور دیکھیے اللہ نے قرآن مجید کو کیا فرمایا؟ آیات بینات۔ بینہ کی جمع ہے بینات۔ اور ایک جگہ فرمایا آیات مبینات۔ ایک ہے بینات روشن اور واضح، ایک ہے مبینات یعنی خود تو ہے روشن اور واضح، مبینات یعنی دوسری چیزوں کو بھی واضح کر دیتی۔ یعنی جیسے چراغ خود تو روشن ہے لیکن جہاں ہوتا ہے باقی چیزوں کو بھی روشن کر دیتا ہے، اندھیروں کو دور کر دیتا ہے، باتوں کو، چیزوں کو واضح اور روشن کر دیتا ہے۔ یہ اس معاشرے کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ جو اہل کتاب تھے وہ بھی اپنے دین میں تحریف کر چکے تھے، وہ بھی الٹی سیدھی باتیں گھڑ کے حضرت موسیٰ کے نام پر اور حضرت عیسیٰ کے نام پر علیہم الصلاۃ والسلام اپنی چیزیں کر رہے تھے، دین میں تحریف کر دی ہوئی تھی، اصلی دین چھوڑ دیا ہوا تھا۔ اسی طرح جو مشرکین تھے وہ بھی خراب تھے۔ یہ قرآن نے ان مشرکین کے بارے میں بتایا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ اس سے پہلے کیا کہتے تھے کہ جو اہل کتاب تھے ان سے کہتے تھے کہ تم لوگ بہت خراب ہو، تمہارے پاس جو نبی آئے، ٹھیک ہے، تم ان کی بات نہیں مانتے۔ اگر اللہ ہمارے پاس کوئی نبی بھیجتا نا ہم دنیا کو دکھا دیتے ہم کیسے اس کی بات مانتے۔ پھر قرآن کہتا ہے جب نبی آیا تو ان سے بڑھ کے اس کے دشمن بن گئے، اس کے خلاف ہو گئے، چونکہ جو اپنی خواہشوں کا پیروکار ہے اس کو نبی اچھا نہیں لگتا، اس کو نہ نبی اچھا لگے گا نہ اس کو اگر آ جائے، ویسے بہت اچھا لگتا ہے چونکہ ابھی درمیان میں نہیں۔ بہت سارے وہ لوگ کے جو کرپٹ ہیں، جو جھوٹ، بدکاری، خدا کی نافرمانی اس کے ایڈکٹ ہیں، لیکن علی سے بھی محبت ہے، رسول اللہ سے بھی محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ چونکہ ابھی ہے نہیں، ورنہ حضرت علی تو مثلا شرابیوں کو کوڑے مارتے تھے، اللہ کی حدود جاری کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لوگ چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اللہ رسول ہمارے درمیان بھیجتا تو ہم دنیا کو بتاتے ہم کیسے اس کی بات مانتے ہیں، تم جیسے بے قدروں میں اللہ نے رسول بھیجا۔ تو جب رسول اللہ آ گئے، کذاب، مجنون، شاعر، فلان، پتہ نہیں کیا کیا تہمتیں لگانا شروع کر دی رسول اللہ۔ تو ان دونوں گروپس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کی حالت ہے اس سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ ان کے پاس آ جائے۔ اور وہ بینہ سے مراد کیا ہے؟ رسول ہے یا رسول اللہ کا وہ جو آئین جو ساتھ لے کر آئے، واضح باتیں واضح کر دی جائے، کہا جائے تم بھی دین کے نام پہ جو کر رہے ہو فراڈ ہے، غلط ہے یہ، اور ان کو بتا دیا جائے تم نے جو خدا کے علاوہ اور معبود بنا لیے یہ بھی تباہی کا سبب ہے۔ واضح آئین توحید اللہ کا رسول لے کر آئے، اور پھر بات واضح ہوگی
تو جو اچھے ہیں جن کے اندر زمینہ ہے، جو بالکل جانوروں میں کنورٹ نہیں ہو گئے، تو وہ آ جائیں گے سیدھے راستے پر، اور جو بہت خراب ہو چکے ہیں اپنے اعمال کے نتیجے میں، وہ پھر اس رسول کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ کہ جدائی ہو جائے گی، اتمام حجت ہو جائے گا، باتیں واضح اور روشن ہو جائیں گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔